جو قرآن و سنت کے اندر ہے اس سے لوگ بے خبر، تو سرکار کتنے ناراض ہوتے ہوں گے کہ ان کی تو یہ شانیں ہیں، یہ کیسے میرے عاشق ہیں، میری بتائی ہوئی شانیں انہیں پسند ہی نہیں، اور یہ کہیں اور سے جا کے شانیں ڈھونڈتے اور پتھروں سے چوستے پھرتے ہیں۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی زبان سے یہ تاریخ دمشق ابن عساکر جلد نمبر 13، اس سے میں صرف 2 حوالے پیش کر کے اپنا موضوع سمیٹ رہا ہوں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہ کروڑوں ولی کسی ایک صحابی کے ہم پلہ نہیں ہو سکتے، لیکن وہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ان اہل بیت اطہار کا کتنا ادب کرتے تھے، کتنا احترام کرتے تھے، اور ان کا کتنا علم و معرفت کا انداز تھا۔ پہلا حوالہ یہ ہے مختصر مقام کے لحاظ سے، حضرت مدرک ابو زیاد کہتے ہیں کننا فی حیطان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے باغات میں ہم موجود تھے کہ وہاں پر سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لائے۔ کہتے ہیں جس وقت، اب میں اختصار کر رہا ہوں، فراغت ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان سب نے ثم قاموا اٹھے فتوضؤوا وضو کیا، ثم قدمت دابۃ الحسن، تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی سواری کسی نے، غلام نے پیش کی کہ آپ اس کے اوپر بیٹھیں، فَأَمْسَكَ لَهُ ابن عباس بِالرِّقَابِ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو حضرت عبداللہ بن عباس حبر الامہ انہوں نے آگے بڑھ کے اس خادم سے رکاب پکڑ لی سواری کی، یعنی ایک لگام ہے، ایک رکاب ہے جس پہ پاؤں رکھ کے تو اوپر زین کے سوار بیٹھتا ہے۔ اب ابن عباس خاندان نبوت کے فرد، اتنا بڑا علمی مقام، اس طرح اپنے ہاتھوں میں رکاب رکھ کے جھکے ہوئے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ رکاب پہ پاؤں رکھیں اور سوار ہو جائیں۔ کہتے ہیں کہ وَصَوَّى عَلَيْهِ، سواری کو پرسکون کیا، رکاب سامنے رکھی اور مکمل سواری کا جائزہ لے کر کے کسی طرح کوئی ہچکولا نہ لگے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اس پہ سوار کیا۔ ثم جیء بدابۃ الحسین رضی اللہ تعالی عنہ، پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سواری لائی گئی، فَأَمْسَكَ لَهُ ابن عباس بِالرِّقَابِ وَصَوَّى عَلَيْهِ، تو وہاں بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے رکاب ہاتھوں میں تھام لی، جھک گئے اور ان کے قدموں کے قریب اس رکاب کو تھاما ہوا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ قدم رکھیں، اور سواری کو مکمل پرسکون کیا ہوا تھا۔ یہ پروٹوکول دونوں شہزادوں نے قبول کیا، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ ابن عباس تمہاری اتنی بڑی شخصیت ہے اور اتنا بڑا علمی مقام ہے، تم ایسا نہ کرو، انہوں نے وہ پروٹوکول قبول کیا اور سواری پر وہ بھی سوار ہو گئے۔ جس وقت فلما مدیا، وہ دونوں شخصیات چلی گئیں، مدرک ابو زیاد جو راوی ہیں، جو سارا منظر دیکھ رہے تھے، جو کئی گھنٹوں کی نشست تھی اور پھر اب رخصت ہو رہے تھے، کہتے ہیں قلت، میں نے سوال کیا، یہ جو
اب تو سیافی ہوتے ہیں نا، ایسے موقع پر سوال کرتے ہیں، تو اس وقت کے خادم یہ کام کر لیتے تھے، اور آج بھی درویشوں کو ایسی عادت ہے، یعنی وہ جب چلے گئے تو کہتے ہیں میں نے یہ سوال کیا، انت اکبر منہما، ابن عباس آپ تو ان سے بڑے ہیں، ان دونوں ہستیوں سے آپ اکبر ہیں، آپ اصغر نہیں، اور ادب آپ نے وہ کیا جو کہ اصغر کرتا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ یہ ہے شان حسنین کریمین جو سند سے آئی۔ کہنے لگے تم سے کو لہما وَتُسَوِّي عَلَيْهِمَا، آپ نے سارا خادموں والا کام کیا، کبھی لگام پکڑی، کبھی زین صحیح کی، اور کبھی پھر رکاب ہاتھوں پہ رکھے، ایسا کیوں کیا؟ فقال یا لوکا اتدری من ہذان، لوکا کا ایک معنی اچھا ہے، اور وہ اچھا معنی ہی ہم کرتے ہیں۔ لوکا کا معنی ہے مننے، یہ بچوں کو مننا نہیں کہہ دیا جاتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوکا کہا، چھوٹا بچہ، پیار سے مننا۔ دوسرا معنی وہ نہ وہاں مراد ہے نہ یہاں، الوکا اے مننے، اتدری من ہذان، تم جانتے ہو یہ کون ذاتیں ہیں، یہ شخصیات کون ہیں؟ میں نے ان کے چہرے کو سامنے رکھ کے کس کا ادب کیا، میں نے ان کے قرب میں بیٹھ کے کس کی خوشبو سونگھی، میں نے ان کو خوش کر کے کس ذات کی خوشی حاصل کی؟ اتدری من ہذان، پھر خود ہی جواب دیا کہ ہذان ابنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عام کسی کے بیٹے نہیں، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں۔ اولیس ھذا مما انعم اللہ علی بہ ان امسک لہما واسوی علیہما، فرمایا جن کے یہ بیٹے ہیں، کیا اس ذات کا ابن عباس پہ کوئی احسان نہیں؟ کیا ان کی وجہ سے، ان کے صدقے ابن عباس کو ایمان نہیں ملا؟ ابن عباس کو کیا ان کی وجہ سے علم نہیں ملا؟ ابن عباس کو مشرق و مغرب میں امت میں مقام کیا ان کی وجہ سے نہیں ملا؟ کہا جو کچھ ان کے نانا جی نے مجھے دیا ہے وہ تو ہے ہی بہت کچھ، یہ تو کچھ بھی نہیں جو میں یہ ادب کر رہا تھا، میں ان کے نانا جی کے احسانات کو سامنے رکھ کے رکاب تھام رہا تھا اور یہ خدمت کر رہا تھا، کیونکہ ان کے نانا جان کے مجھ پر کہیں زیادہ احسانات ہیں۔ اب محافل میں جب قصہ بیان کرتے ہیں واقعہ کربلا، تو یہ کھٹمل ابن عباس کو بھی گالیاں دیتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں کہ ان کی آپس میں دشمنی تھی۔ اب لکھی ہوئی بات پڑھیں تو پھر وہ دکانداری نہیں چلتی، ان کا تو بڑا پیار تھا اور بڑی محبت تھی۔ اب چلو عبداللہ بن عمر کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کے پاس ایک شخص آیا اور وہ سوالی تھا، لیکن وہ پہلے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا، پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اور دونوں سے فارغ ہو کر پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس آیا۔ یہ جلد نمبر 14 ہے ابن عساکر کی اور صفحہ نمبر 174 ہے۔ مجاہد کہتے ہیں جا راجل الی الحسن والحسین، مجاہد چونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس، فسالہما فقالا، دونوں نے اسے پہلے تبلیغ کی،
یعنی جو حق بنتا تھا اس وقت بولنے کا کہ